سال بھرے پڑے ہیں اور گھروں میں بچے بیمار ہیں، بوڑھے جو ہیں وہ بیمار ہیں، اور یہ جو سموک کی کیفیت ہے اور اس سے جو بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، لوگوں کو دل کے امراض پیدا ہو رہے ہیں، استھما ہو رہا ہے، دمے کے امراض بڑھ رہے ہیں، بخار کی کیفیت ہے جو معدے پہ برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں، اور ان دا لانگ ٹائم جو ہے وہ کینسر میں بھی یہ مبتلا ہو جاتی ہے بیماری، اور اس طرح پارکنسن کی بیماری جو ہے وہ بھی اس سے پیدا ہوتی ہے۔ میں نے اس پہ جتنی کتابیں پڑھی ہیں وہاں ایک بیماریوں کی فہرست ہے۔ یہ پولوشن جو ہے آج کل تو فضائی لیکن آلودگی جو ہے وہ پانی کی آلودگی بھی ہے، واٹر پولوشن جو ہے بڑی خطرناک ہے، ایئر پولوشن ہے، یہ جو وائس پولوشن ہوتی ہے وہ کتنی خطرناک ہے، اور دیگر جو گیسز جو نکلتی ہیں وہ کس طرح نکل کے انسانی ذہن کو تباہ کرتی ہیں۔ بنیادی طور پر اسلام دین فطرت ہے، اور اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ انسان جتنا فطرت سے قریب رہتا ہے وہ اللہ سے بھی اتنا ہی قریب رہتا ہے، اور جتنا فطرت کے نزدیک اللہ نے تمام جو اشیاء پیدا کی کائنات میں وہ ساری انسان کی بہتری کے لیے ہے، انسان کو وہاں سے خیر ملتی ہے، بھلائی ملتی ہے، اور انسان کے لیے ساری مفید چیزیں تھیں۔ لیکن انسان نے کیا کیا، جس طرف اللہ کریم نے قرآن حکیم کی سورہ روم میں ارشاد فرمایا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو گیا ان برائیوں کی وجہ سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمائیں۔ تو انسان نے خود جو ہے وہ جو کہا تھا نا اقبال نے کہ احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات، تو انسان نے خود ایسی چیزیں پیدا کی۔ آج ہم نے یہ جو کارخانے بنائے، ان کا جو دھواں ہے، ہم یہ پیسٹیسائڈ جو بنائیں، اس سے جو بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، آلودگی ہو رہی ہے، ہم نے اپنے نہروں اور دریاؤں کو پولیوٹ کر دیا، ان کا گندا پانی کر دیا، وہ بجائے انسان کی بہتری کے لیے، فصلوں کی بہتری کے لیے اس نے تباہ و برباد کر دیا۔ اور پھر سب سے بڑھ کے یہ جو ٹاکسک پیدا ہوتے ہیں، ہم جو گاڑیاں اتنی زیادہ کاریں چلاتے ہیں، موٹر سائیکلیں ہوتی ہیں، بسیں ہوتی ہیں، ان کے ٹائر کے ربڑ جب اس کے ساتھ سڑک کے رگڑ کھاتا ہے تو اس سے خاص قسم کے ذرات اٹھتے ہیں جن کا ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا فضا میں، اور وہ سانس کے ذریعے جب اندر جاتے ہیں۔ پھر میں نے دیکھا لاہور شہر میں ایک عرصہ گارڈن ٹاؤن میں رہا، گارڈن بلاک میں، وہاں پہ ایسی دکانیں تھیں جہاں پہ وہ لا کے ٹائروں کو جلاتے تھے، اس میں سے وہ لوہا اور وہ تانبا نکالتے تھے، بجلی کی تاروں سے جلاتے تھے۔ آج بھی اگر لاہور شہر میں آپ جائیں تو یہ جو رنگ روڈ ہے، اگر راوی سے آپ جائیں ایئرپورٹ کی طرف تو لیفٹ سائڈ پہ آپ کو کتنی جگہ ملے گی جہاں کوڑا کرکٹ جو ہے اور وہ لوگوں نے جلائے ہوئے ہیں ٹائر۔ اور پھر ہمارے ہاں کوئی جب جلوس جلسے نکلتے ہیں، انفارچونیٹلی پتہ نہیں یہ کس نے بتا دیا کہ ٹائر سڑک پہ رکھ کے جلا دو، اس سے جو دھواں اور یہ پولوشن ہے یہ تباہ و برباد کر رہی ہے، ہم اپنے دشمن خود ہیں۔ اس معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا فضا کو بہتر رکھنے کے لیے کہ جو آدمی درخت کاٹتا ہے اس کو اوندے منہ جو ہے وہ دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ اور پھر ارشاد گرامی کہ تم اگر قیامت شروع بھی ہو چکی ہو، قیامت بپا ہوگی اور تمہارے ہاتھ میں کوئی ٹہنی ہو تو تم اس وقت بھی لگا دو۔ خود رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اسباق فرمائے، اور خود آپ نے جو تھا کئی درخت اپنے دست اقدس سے جو لگائے، اور سیدنا سلمان فارسی کا باغ تو آپ کو یاد ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے لگایا تھا۔ تو درختوں کے بارے میں تو حکم ہے کہ اگر جنگ بھی ہو رہی ہو تو تم نے درخت نہیں کاٹنے، سوائے ضرورت کے۔ درخت کاٹنا جو ہے گناہ ہے، اور آج ہماری یہ حالت ہے کہ دکھ کے ساتھ میں کہتا ہوں لاہور شہر جو تھا باغوں کا شہر تھا، آج یہ فضائی آلودگی میں سب سے بڑھ کے نمبر لے گیا۔ اور پھر حالت یہ ہے کہ کالونیاں بنتی جا رہی ہیں، مختلف سوسائٹیاں بنتی جا رہی ہیں، اور گھر بنتے جا رہے ہیں، اور حرام دولت جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے وہ خرچ کر کے، ضرورت نہیں ہے ہمیں اتنی کالونیوں کی۔ لاہور کے ارد گرد ہر شہر میں جہاں آپ چلے جائیں وہاں پہ جو ہماری زرخیز زمین تھی اس کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، وہاں پہ کالونیاں، گھر، سیمنٹ اور لوہا جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ یہ جو درخت ہیں یہ انسانی حیات کے لیے کتنے ضروری ہیں۔ اب ہمیں بڑے شہروں میں آکسیجن تو ملتی نہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ وافر مقدار میں جو ہے وہ اویلیبل ہے۔ تو آج ہم نے اس موضوع کا انتخاب کیا چونکہ پورے لاہور میں ایک کوہرام بپا ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے ساری صورتحال میں۔ اس میں آج اسلام میں فضائی آلودگی کا حل کیا ہے، وہ دین جو صفائی جسم کی ہو، ظاہری ہو، باطنی ہو، فضا کی ہو، اس سب کو نصف ایمان قرار دیتا ہے۔ آج اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے میرے پہلے مہمان پروفیسر ڈاکٹر طاہر حمید تنولی، اقبالیات کے ماہر ڈاکٹر صاحب
ان کے ساتھ ایک یونیورسٹی کے سینئر پروفیسر ہیں، سائنس کے استاد ہیں، پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد رفیق صاحب، اور میرے تیسرے مہمان بہت آج اہم مہمان ہیں، اور سارا آج جو مشکل سوالات ہیں وہ ہم انہی سے کریں گے۔ سید مبشر حسین شاہ صاحب ہیں، یہ سیکریٹری انوائرمنٹ گورنمنٹ آف پنجاب ہیں، تو سب سے زیادہ تو آج شاہ جی کا یہ سبجیکٹ بنتا ہے، ان سے آج ہم سوال کریں گے۔ میں ابتدا کر رہا ہوں پروفیسر ڈاکٹر طاہر امید تلولی سے۔ جی تلولی صاحب، اسلام نے فضائی آلودگی کا حل دیا، اور یہاں تک حکم ہے کہ تم پانی میں چلتے ہوئے میں پیشاب نہیں کر سکتے، رکے ہوئے پانی میں پیشاب نہیں کر سکتے، درخت کے نیچے پیشاب نہیں کر سکتے، یعنی ہر طرف فضا کو صاف ہر جگہ۔ جی ڈاکٹر آپ کی طرف ڈاکٹر صاحب آ گیا، ڈاکٹر حافظ رفیق صاحب، جناب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ غازی صاحب۔ جیسا کہ آپ نے تعارف میں ہی بتایا کہ الطہور شطر الایمان، کہ صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے، اس سے بڑی سٹیٹمنٹ آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گی جو اسلام یہ حدیث میں جو ہے۔ تو اس کے علاوہ میں ایک سورۃ رحمان کی آیت پڑھنا چاہتا ہوں، وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، کہ ہم نے آسمان کو بلند کیا۔ عام الفاظ میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ ترازو قائم کی، یا اگر اس کو ڈیپر میننگ میں دیکھیں تو یہ بیلنس کی بات ہے کہ ہم نے بیلنس ہے۔ آسمان میں بھی جو ستارے ہیں، سیارے ہیں، جتنے بھی اجرام فلکی ہیں، وہ ایک بیلنس کے ذریعے سے قائم ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم ارتھ کے اوپر آ جائیں تو یہاں پر بھی ایک بیلنس ہے۔ ایون کہ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ ایک بٹر فلائی یعنی تتلی اگر پھڑ پھڑاتی ہے تو اس کا بھی اس کائنات کے اوپر اور اس کا اس ورلڈ کے اوپر کوئی ایک ایفیکٹ ہے۔ تو یہ سارا کچھ جو ہم کر رہے ہیں یہ زندگی کے لیے کر رہے ہیں۔ زندگی کو میں عام الفاظ میں ذرا ڈیفائن کرنا چاہتا ہوں۔ دو مسلسل سانسوں کے درمیانی وقفے کا نام زندگی ہے۔ ان میں سے اگر کوئی ایک نہیں آئے گا تو زندگی ختم۔ یہ ساری جو ساری تگ و دو ہے یہ ساری زندگی کے لیے ہے، یہ سانس کے لیے۔ جی، اور زندگی جو ہے وہ تنفس ہے۔ آپ سو بھی رہے ہیں تب بھی سانس آپ کو آ رہا ہے۔ پہلی تو بات ہے کہ سانس آپ کو کیسے لینا چاہیے؟ ناک کے ذریعے سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فلٹر رکھا ہوا ہے، تو آپ کو سانس یہاں سے جو ہے وہ لینا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی ہیومن بینگز ہیں، انسان ہیں اس دنیا کے اوپر، یہ پولوشن کریٹ کرنے والی فیکٹریز ہیں، یعنی ہم جب سانس باہر پھر سارے جاندار یہی ہوں گے۔ جی، تو میں آپ کو جانور بھی آگے، جی ہاں جی سارے آگے، لیکن رب کے ساتھ نے کیا کیا ہوا ہے کہ اس کے ایک اینٹی، ہر چیز کی ضد اللہ نے پیدا کی ہے۔ ایسی فیکٹریاں جو پولوشن کو ختم کرتی ہیں وہ درخت ہیں۔ تو اب آپ اگر دیکھیں ان کی تعداد اور ان کی تعداد اگر برابر ہوگی تو پولوشن کا مسئلہ جب وہ پیدا نہیں ہوگا۔ اب ہم نے کیا کیا ہے کہ وہ جو پولوشن کو ختم کرتی ہیں فیکٹریاں، ان کو تو ہم ختم کیے جا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کمائی کے لیے، جیسے آپ نے سورۃ روم کی آیت پڑھی ہے، اپنی کمائی کے لیے ہم نے بالکل جو ہے وہ کسی چیز کی پرواہ، کوئی سوچ ہی نہیں رہا اس پہ، کوئی سوچ ہی نہیں رہا۔ لاہور کے ارد گرد یہ باغوں کا شہر تھا، جی ہاں جی، اور یہاں زرعی زمینیں ساری ختم کر کے ساری کالونیاں بنا دیں۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ پاکستان کے جتنے یہ سرمایہ دار لوگ ہیں ان کو صرف ایک ہی کام آتا ہے پیسہ کمانے کا، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا سوسائٹیاں بناؤ اور یہاں پہ پلاٹنگ کرو، اور اس کے بعد سیمنٹ پہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی یاد آ گیا جی، آپ نے فرمایا سب سے برا پیسہ وہ ہے جو سیمنٹ اور سریے پہ خرچ کیا جائے۔ جی بالکل ایسے۔ تو اب آپ اگر مطالعہ کریں اسلام کا تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں پولوشن سے پاک رکھنے کے لیے کیا وضو ہے، غسل ہے، ٹھیک ہے، تو خوشبوات ہیں، ایون کہ آپ مسجد میں جانے کے لیے کہ پیاز نہ آپ جو ہے وہ کھا کے جائیں، اس کی وجہ یہ پولوشن کریٹ کرے گی اور ماحول جو ہے وہ خراب ہوگا۔ یعنی اسلام میں ہر چیز جو ہے وہ ڈیفائنڈ ہے۔ اگر آپ یہ کریں گے، آواز بلند نہ کرو، جی آواز بلند چیخنے سے منع فرمایا ہے۔ جی میں آپ کو غازی صاحب پولوشن کی بہت زیادہ ٹائپس ہیں، شاہ صاحب نے بھی بتایا ہے۔ لائٹ کی پولوشن ہے، ایون کہ لائٹ کی پولوشن کیا ہو سکتی ہے کہ ایک خاص لیول تک جو ہے وہ روشنی ہمارے جسم میں جانی چاہیے۔ یہ سارا رزق ہے، آنکھوں کا رزق ہے، کانوں کا رزق ہے، معدے کا رزق ہے۔ اگر اس سے زیادہ کوئی چیز جائے گی تو وہ ہمارا بیلنس خراب کرے گی۔ اب سب سے زیادہ لائٹ پولوشن جو ہے وہ ہانگ کانگ میں ہے۔ اگر آپ آسمان کی طرف دیکھیں آپ کو آسمان نظر نہیں آئے گا بلکہ روشنیاں روشنیاں نظر آئیں گی۔ جب ہم سو جاتے ہیں اندھیرا ہونا چاہیے، تو ہماری باڈی کے اندر بہت سے گلینڈز ہیں جو کہ ایسے ہارمونز کریٹ کرتے ہیں جو کہ ہماری باڈی کے لیے بہت بہتر ہے۔ اب ہم راتوں کو دیر سے سوتے ہیں اور ہم نے جب وہ روشنیاں جب وہ جلائی ہوتی ہیں تو اس وجہ سے وہ ہارمون جب وہ سکریٹ نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے بے شمار بیماریاں ہمارے جسم میں جب وہ جنم لے رہی ہیں۔ تو نٹ شل یہ ہے کہ بیلنس ہونا چاہیے۔ جب آپ بیلنس کو امبیلنس میں کریں گے تو ہمیں جن سے ہمارا واسطہ پڑا ہے بیماریوں سے
وہ تو ہمیں جو ہے وہ اس کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑے گا. ٹھیک. تو ایک اور بات ہے کہ چھوٹی سی بات میں اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ جب ٹریفک جیم ہوتی ہے نا تو اس کی وجہ سے بہت پولوشن جو ہے بہت زیادہ. اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ نے آفس جانا ہے, اسکول جانا ہے اور آپ کو آدھا گھنٹہ لگتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں کہ آدھے گھنٹہ پہلے نہیں آپ نکلتے, 15 منٹ پہلے پہنچے گے, پھر ادھر کو جا ادھر کو جا ادھر کو جا, ٹریفک جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے, جیم رہتی ہے. سمپل سا اصول ہے, اگر آپ نے کوئی جوتے پالش کرنے ہیں, کپڑے پریس کرنے ہیں, رات کو کر کے رکھیں, ریڈی کر کے رکھیں. صبح الحمدللہ اتنا ٹائم ملے گا کہ آپ جتنے بجے آپ نکلتے ہیں 10 منٹ پہلے جو رویوں کو ٹھیک کرنا پڑے گا. گورنمنٹ اب کتنا کرے گی؟ گورنمنٹ جو ہے وہ ایک پرندے کی طرح سے, آپ اس کی توجہ دلا سکتے ہیں, وہ ہر کچھ نہیں کرتی. گورنمنٹ کو تو بے شمار مسائل ہیں, لوگوں کے رویے تبدیل کرنے پڑیں گے. اسٹوڈنٹ جو گورنمنٹ جو ہے وہ یہ جو ہے وہ لوگوں کو یہ بتائے, ٹیچرز کو بتائے کہ وہ اسٹوڈنٹ کو سمجھائیں, وہ اپنے گھروں میں جا کے. میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں, میں گاڑی میں بیٹھا تو وہاں پر میرے بچوں نے ٹافی کے ریپر رکھے ہوئے تھے, تو ایک کارپینٹر کو میں گھر لے کے جا رہا تھا, اس نے کیا کیا, ساری چیزیں اٹھا کے باہر پھینک دی. میں نے کہا یہ کیا کیا آپ نے؟ کہتا کہ اندر گند پیا سی تو میں باہر سٹ دیتے نے. میں کہا باہر کون اٹھائے گا؟ تو اس طرح سے یہ رویے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. تو سارا کچھ یہ تو حافظ صاحب میں نے دیکھا ہے, پڑھے لکھے لوگ اچھے بھلے گاڑی پہ جا رہے ہیں, سگریٹ باہر پھینک دیتے ہیں. جی بالکل. کیلا کھایا, اس کے چھلکے باہر پھینک دیے. پڑھے لکھے سمجھدار لوگ مالٹے کھائے, باہر سڑک پہ پھینک دیے. یہ بھی ضروری ہے بچوں کو, یہ اسکول لیول پہ تربیت اور یہ جو تعلیم ہے اس کی دینی چاہیے.